چند دن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس امت کو عطا فرمایا، وہ ہے آخری عشرہ کا اعتکاف، یعنی 20 رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے اپنا سارا سامان مسجد لے کر کے آ جائے، جہاں 5 وقت کی نماز ادا ہوتی ہے وہاں اعتکاف کرے۔ سب سے افضل درجہ جس مسجد کا اعتکاف کے لیے ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، دوسرے نمبر پر مسجد النبوی ہے، تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ ہے، چوتھے نمبر پر جامع مسجد ہے، اور 5ویں نمبر پر بستی کی وہ مسجد ہے جس میں 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کی جاتی ہے۔ تو مرد کے لیے صرف مسجد میں ہی اعتکاف ہے، مسجد کے علاوہ جہاں 5 وقت کی نماز جماعت سے نہیں ہوتی ہے وہاں مرد کی اعتکاف درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات یاد رکھنا چاہیے، اعتکاف کی 3 قسمیں، ایک واجب اعتکاف، دوسرا سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف، اور تیسرا نفل اعتکاف۔ جو واجب اعتکاف ہے وہ ہے کسی نے منت مانا کہ اگر میری ماں ٹھیک ہو جائے گی تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کم سے کم 1 دن 1 رات کا اعتکاف کرے۔ 1 دن 1 رات کا اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا، کیونکہ یہ منت کا اعتکاف ہے۔ اور اگر اس نے یہ مانا کہ ہم 3 دن کا اعتکاف کریں گے، یا یہ کہا کہ ہم 10 دن کا اعتکاف کریں گے، تو اس کے لیے 3 دن 10 دن جتنے دن کا تعین انہوں نے کیا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا اس پر واجب اور ضروری ہو جائے گا۔ اور اعتکاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف کے ساتھ ساتھ وہ روزے دار بھی ہو۔ اگر روزہ نہیں ہے تو اس کا اعتکاف مقبول نہیں ہے، اس کا اعتکاف محبوب نہیں ہے۔ یہ اعتکاف واجب کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور دوسرا اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ ایک بار کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے رمضان کے آخر عشرہ میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ پائے، تو دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا اعتکاف کیا، اور 20 دن کا اعتکاف آپ نے فرمایا۔ یہ وہ اعتکاف ہے جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بستی کا اگر ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا، چند لوگ بھی بیٹھ گیا، تو تمام بستی والوں سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی، یعنی ان کو اجر ملے گا۔ اور اگر ایک آدمی بھی اعتکاف میں مسجد میں نہیں بیٹھتا ہے تو پوری بستی گنہگار ہو جائے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ جنازہ کی نماز واجب علی الکفایہ ہے۔ اگر چند لوگ جنازہ پڑھ لیا تو بستی کے سارے لوگوں پر وہ ساقط ہو جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ جنازہ کی نماز میں جو شریک ہوتا ہے اور مٹی میں شریک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 قیرات اجر عطا فرماتے ہیں۔ 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب کے مترادف ہے، تو 2 قیرات یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس کا اندازہ آخرت میں میدان محشر میں لگا سکتے ہیں، دنیا میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہے، اس میں چند لوگ اگر بیٹھ گئے تو سارے لوگوں سے ذمہ داری ساقط ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو پورے بستی کے لوگ گنہگار ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہے اس کی فضیلت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی 10 دن کا اعتکاف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرہ کا اجر و ثواب اسے عطا فرماتے ہیں۔ 2 حج 2 عمرہ کا اجر و ثواب ان کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے۔ اور ایک اعتکاف ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف 12 گھنٹہ کا بھی رکھ سکتے ہیں، 24 گھنٹہ کا بھی رکھ سکتے ہیں، 2 دن کا بھی رکھ سکتے ہیں، 3 دن کا بھی رکھ سکتے ہیں، 5 دن کا بھی رکھ سکتے ہیں، 7 دن کا بھی رکھ سکتے ہیں۔
جتنے دن کا آپ اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی مسجد میں داخل ہوا اور انہوں نے نیت کر لی کہ میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، تو دنیاوی بات کرنا اس کے اوپر حرام ہو جائے گا اور اعتکاف کا اجر و ثواب اس کو ملنے لگے گا۔ جس نے ایک دن کا اعتکاف رکھا، اعتکاف کیا، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی دوری قائم کر دیا جائے گا، اور ایک خندق کی دوری کی مسافت زمین سے آسمان تک کی دوری ہوگی۔ زمین سے آسمان تک کی دوری، جس نے ایک دن کے اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ گیا، یعنی 24 گھنٹہ کی اعتکاف کی نیت سے بیٹھا، تو اس کے لیے اس سے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں اللہ تعالیٰ قائم کر دیتے ہیں۔ ایک خندق کی دوری، اس کی مسافت زمین سے آسمان کی دوری کے برابر ہے۔ تو بہت بڑی عبادت ہے اعتکاف کا۔ یہ آخر عشرہ جو آ رہا ہے، 20 رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے اپنا بستر لے کر کے مسجد میں آ جائیں اور اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ اعتکاف میں ڈھیر سارے مسائل ہیں، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا ہوتی ہو، اس مسجد میں اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے اپنے آپ کو روک دے، اپنے آپ کو ٹھہرا دے، اپنے آپ کو جما دے، اور مسجد سے باہر کسی بھی ضرورت کے لیے، ضرورت شدیدہ کے علاوہ باہر نہ نکلے۔ یہاں تک کہ استنجا وغیرہ کے لیے بھی اگر نکلنا ہو تو صرف وہ اس کام کو کر کے فوراً مسجد میں داخل ہو جائے۔ اگر دنیاوی بات کرنے کے لیے ٹھہر گیا، کسی سے باتیں کر لی، تو اعتکاف اس کی فاسد ہو جائے گی، اعتکاف ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ 10 دن کے جو ایام ہیں، اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اب کسی چیز کے بارے میں ہم نہیں سوچ سکتے، دنیا کی کسی چیز میں ہم مشغول نہیں ہو سکتے، بلکہ نماز میں، تسبیحات میں، قرآن کی تلاوت میں، دعا اذکار میں